السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جس عنوان کو لے کر حاضر ہیں وہ عنوان ہے ہم اور ہمارے بچے۔ بچوں کی پرورش اور تربیت کا موضوع نہایت ہی اہم ہے۔ بچوں کی تربیت آپ سے وقت اور منصوبہ بندی کی متقاضی ہے۔ تربیت کا عمل آپ کی ذمہ داری ہے جسے بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کی تربیت اور پرورش ایک بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ ماہرین نفسیات کی رائے ہے کہ بچے ہمیشہ والدین کے غلط سلوک سے بگڑتے ہیں، اگرچہ اس میں دوسرے عوامل بھی شامل ہیں، لیکن عام طور پر والدین کی جو غلطیاں ہوا کرتی ہیں ان کا اثر بچوں پر بہت گہرا پڑتا ہے۔ عام طور پر والدین مار پیٹ کر اصلاح کرتے ہیں اور اس عمل سے اپنی اولاد میں بہتری کی امید کرتے ہیں۔ ماہرین نفسیات اسے برا جانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مار پیٹ اور اسی طرح کی دوسری سزائیں نہیں دینی چاہیے۔ ان سے بچوں میں ذہنی ارتقاء کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ سزا والدین کے خلاف رد عمل ظاہر کرنے پر آمادہ کرتی ہے اور بعض صورتوں میں شدید قسم کی بغاوت پیدا کرتی ہے۔ والدین کو جاننا چاہیے کہ بچہ ان سے کیا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے، محبت اور شفقت کی بھوک ہمیشہ بچوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انہیں محبت اور شفقت ملنی چاہیے، اسی سے یہ ننھے پودے نشو و نما پاتے ہیں، ان کا ذہنی ارتقاء درست سمت میں ہوتا ہے۔ تاہم بیجا لاڑ و پیار اور ان کی ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کرنا، ان کی ہاں میں ہاں ملانا، ان کی بری عادتوں کو نظر انداز کرنا بھی بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس عمل میں توازن اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ بچے کو ایک طرف محبت کی ضرورت ہوتی ہے تو دوسری طرف اس کی شخصیت احترام بھی چاہتی ہے۔ ماہرین کے نزدیک بچے کی بنیادی مطالبات کو پورا کرنا، اس کے جذبات کی قدر کرنا ہی اس کا احترام ہے، اور اسی طرح تحفظ بچے کی بنیادی ضرورت ہے۔ وہ کسی مشکل سے دوچار ہونے کے بعد اپنے والدین کی طرف دیکھتا ہے جو اس کے لیے اس وقت نجات دہندہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں بچے کے ساتھ والدین کا سلوک ایسا ہونا چاہیے کہ بچہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے۔ بچے کو منفی احکامات دینے سے گریز کریں۔ عام طور پر ایسا مت کرو، یہاں مت بیٹھو، وہ مت اٹھاؤ، اس جیسے جملے بچے کو کہے جاتے ہیں جس سے وہ اپنی آزادی سلب ہوتی ہوئی محسوس کرتا ہے۔ اگرچہ روک ٹوک ضروری ہے لیکن اس میں شدت اور غیر ضروری احکامات شامل نہ ہوں۔ اس کے برعکس بچے کو کسی کام سے روکنے کے لیے اس کے نقصانات کے بارے میں بتانا چاہیے، اس طرح وہ خود اسے باز رہنے کی کوشش کرے گا۔ ماہرین نفسیات بچوں میں دوسروں سے مقابلے اور موازنے کے عمل کو والدین کی بہت بڑی غلطی تصور کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک بچے سے دوسرے بچے کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچوں میں احساس کم تری پیدا ہوتا ہے اور دوسروں سے حسد محسوس کرتے ہیں جو ایک سراسر منفی رجحان ہے۔ ایک اور غلطی والدین یہ کرتے ہیں کہ وہ بچوں سے دانش مندی کی امید کرتے ہیں۔ نئے معاملات اور تجربات سے گزرنے والے بچے والدین اس سے یوں گویا ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں کرتے، تمہیں نہیں معلوم کہ یہ غلط ہے، تم نے ایسا کیوں کیا۔ یہ وہ جملے ہیں جو بچے کے کان میں پڑتے ہیں مگر وہ یہ سب کچھ کہاں سوچ سکتا ہے۔ والدین کو ایسی امید نہیں کرنی چاہیے کہ ان کا بچہ کسی موقع پر بڑوں کی طرح دانش مندی اور سمجھداری سے کام لے گا۔ بچے کو مٹی میں کھیل کود کرنے یا بعض ایسے کام کرنے سے نہیں روکنا چاہیے جس سے اس کی جسمانی گندگی کا امکان زیادہ ہو۔ یاد رکھیے، ان کاموں میں بچے کی زندگی کا ارتقاء ہوتا ہے۔ ایک اور بڑی غلطی بچوں کو ذہنی طور پر کمزور اور بزدل بنا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ان میں غلط رجحانات بھی فروغ پاتے ہیں۔ بچوں کے دل میں کسی چیز، والدین یا کسی بڑے کا ڈر نہیں بٹھانا چاہیے۔
بلکہ اسے ہر ایک چیز سے مانوس ہونے کا موقع فراہم کرنا چاہیے۔ بچوں کے روبرو والدین کو اپنے قول و فعل پر کنٹرول اور توازن رکھنا چاہیے، کیونکہ انہی کے چال چلن سے بچے بہت کچھ سیکھتے رہتے ہیں۔ بچے والدین کی زندگی میں کس حد تک اور کیسی خوشحالی لاتے ہیں، یہ سب اس بات پر منحصر ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ جسمانی کمزوریاں تو علاج معالجے سے دور ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کا درست سمت دینے کے لیے زیادہ محنت درکار ہوتی ہے۔ اس کے لیے بچے کے طرز عمل پر غور کرنے کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ بچے کہیں روٹی نہیں کھاتے، کہیں کھانا نہیں کھاتے، ماں کو طرح طرح سے پریشان کرتے ہیں، نہاتے وقت اچھل کود کرتے ہیں، اکثر جھوٹ بولتے ہیں، محلے کے بچوں سے بات بات پر لڑتے رہتے ہیں، پڑھنے میں دل نہیں لگتا، گھر میں ہنگامہ برپا کرتے رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی حالت میں والدین اپنی زندگی کو دوزخ تصور کرنے لگتے ہیں، لیکن والدین اپنے سلوک پر تحمل سے غور نہیں کرتے۔ سچ تو یہ ہے کہ 99% ماں باپ بچے کی برائیاں یا غلطیوں کو دور کرنے کے لیے مار پیٹ سے کام لیتے ہیں، لیکن دوستو یہ سراسر غلط ہے۔ اپنے بچے کی اچھی پرورش کریں، یہ وہ چیز ہے جو آگے چل کر آپ کا سہارا بننے والی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہماری اولاد کو نیک بنا اور ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنا اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔